شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآل اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم واعداء اللہ الی یوم لقاء اللہ. اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهل اتاک حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك فإنك بوعد طوى. صدق اللہ العلی العظیم. اذان محترم، کل تک گفتگو ہوئی تھی سورہ طٰہٰ کی 8ویں آیت تک، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے نزول کا مقصد بتایا کہ جو کفار و مشرکین اس بات کا طعنہ دیتے ہیں کہ قرآن کی وجہ سے مسلمانوں پر مشقتیں اور مصیبتیں آ گئی ہیں، جبکہ قرآن مصیبت اور مشقت کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن کو سعادت ابدی اور ایک بہترین انسان اور کامل ترین انسان بنانے کے لیے قرآن مجید کو رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر نازل کیا گیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسرے مرحلے میں قرآن کے نازل کرنے والے کی تعریف بیان کی کہ قرآن کو بھیجنے والا کون ہے. اللہ نے اپنی تعریف کی کہ اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، وہ خدا جو وحدہ لا شریک ہے، وہ خدا جو پوری کائنات کا خلق کرنے والا ہے. اس کے بعد اس سورہ کی 9ویں آیت میں اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہا ہے، هل اتاک حدیث موسیٰ، اے میرے پیغمبر کہ آپ تک موسیٰ کی گفتگو نہیں پہنچی، یعنی موسیٰ کے واقعات نہیں پہنچے. اذ رأى نارا، جب انہوں نے آگ دیکھا، فقال لأہلہ، تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا، امکثوا، تم لوگ یہیں پر ٹھہرے رہو، انی آنست نارا، میں آگ کے قریب جاتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، تھوڑی سی آگ لے آؤں، او اجدو علی النار ہدن، یا آگ کے پاس کسی ایسے کو پاؤں جو ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں راستہ بتا دے. فلما اتاها نودیا یا موسیٰ، جب جناب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب گئے تو ایک آواز آئی، انی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، فخلع نعلیک، پس تم اپنے نعلین کو یعنی جوتیوں کو اتار دو، انک بواد مقدس طویٰ، کیونکہ تم وادی مقدس میں ہو. یہ آیت کا ترجمہ تھا. تفسیر کی طرف اگر ہم توجہ کریں گے تو روایات میں اور اہل بیت علیہم السلام کے احادیث سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب جناب موسیٰ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے مصر کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو اس راستے میں جناب موسیٰ اپنے اہل خانہ کے ساتھ جا رہے تھے، گھر والوں کے ساتھ جا رہے تھے. اتنے میں راستے میں بہت زیادہ ٹھنڈ پڑنے لگی. جب بہت زیادہ ٹھنڈک پڑنے لگی، بہت زیادہ سردی تھی، تو جناب موسیٰ نے دیکھا کہ دور کہیں آگ روشن ہے. تو جناب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ یہیں پر قیام کریں، یہیں پر رکیں، ہم اس آگ کے قریب جاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سی جگہ ہے. اس کے بعد تمہاری راحت کے لیے، تاکہ تم لوگوں کو تھوڑی سی ٹھنڈک سے نجات ملے، ہم اس آگ میں سے تھوڑی سی آگ تمہارے لیے لے آئیں گے. بہرحال جناب موسیٰ اپنے اہل خانہ کو اس جگہ چھوڑ کر اس آگ کو لانے کے لیے چلے گئے.
اس آیت میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جناب موسیٰ اپنے اہل خانہ کو راحت دینے کے لیے، خود کو راحت پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہوئے آگ کے قریب گئے۔ اس کے بعد صرف اور صرف ایک راحت ظاہری کے لیے آگ کے قریب گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر اپنی رہنمائی کے لیے کسی انسان کو تلاش کرنے لگے جو ان کے رہنمائی کرے، جو راستہ بتاتے، جو مکان کی تشخیص کر دے کہ ہم کس مکان تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہاں پر رک کر دو چیزیں اگر انسان قرآنی عنوان سے اس کو رشد و ہدایت سمجھتے ہوئے قرآن کی اس آیت پر غور کرے گا تو جناب موسیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ انسان ہر عنوان سے کوشش کرے، ظاہری راحت کے لیے بھی کوشش کرے اور معنوی راحت کے لیے بھی کوشش کرے، یعنی اپنی ظاہری زندگی کے لیے، ظاہری عیش و آرام کے لیے بھی انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے، محنت کرے تاکہ وہ اور اس کے اہل خانہ سکون بھری زندگی جیے۔ دوسری کوشش یہ ہے کہ اپنی رہنمائی کے لیے بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ انسان اس کے ذریعے سے ایک اچھے راستے پر گامزن رہے، ایک راحت بھری زندگی جیے۔ اس کے بعد جب اس کی زندگی ختم ہو تو جو منزل پر پہنچنا ہے وہ منزل اس کے لیے راحت کا سامان فراہم کیے ہوئے ہو۔ دیکھیے یہاں پر غور فرمائیے کہ جناب موسیٰ نے کوشش کی، اور ہمارے یہاں بھی کہا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک نعرہ بلند ہوتا ہے، زندگی کو نہ جیو، یعنی زہد و تقویٰ کا نام یہ دیتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے منہ موڑ لے اور خاموشی کے ساتھ زندگی بسر کرے، پھٹا پرانا کپڑا پہنے، اس کے بعد ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی زہد اور تقویٰ کی پہچان بن جاتی ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ کبھی بھی اسلام نے ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ اب تقویٰ اور زہد کے نام پر انسان پھٹا پرانا کپڑا پہنے اور بے شعوری والی زندگی گزارے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے پاس نعمات دی ہیں اور آپ کو مال و دولت دیا ہے تو اللہ کے نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے اس نعمت کے شکریہ کے طور پر انسان کو لباس بھی اچھے زیب تن کرنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں روایات مشہور ہے، ایک بار امام رضا علیہ السلام اچھا لباس پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے طعنہ کسا، کہا کہ آپ کے اجداد تو ہمیشہ بوسیدہ لباس پہنا کرتے تھے، آپ کیوں اچھا لباس پہن رہے ہیں؟ تو اس وقت امام نے اپنے قبا کو ہٹائی، اس شاہانہ لباس کو ہٹایا اور کہا کہ اس کے نیچے بھی دیکھ لے کیسا لباس ہے۔ یہ جو لباس ہمارے اوپر ہے، یہ لباس اللہ کے نعمت کا شکریہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم روزی حاصل کرو، تم محنت کرو، مزدوری کرو، تو اس محنت مزدوری کرنے کے بعد، محنت و مشقت کے بعد اگر انسان اس قابل ہو جائے کہ اس کے پاس پیسہ ہو جائے، اس کے پاس مال و دولت ہو جائے، تو اس مال و دولت کے شکریہ کے طور پر اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کے شکریہ کا اظہار بھی ضروری ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ جب انسان اچھا لباس پہنے تو یہ مقصد نہ رہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ان میں سب سے اچھا لباس میرا ہے۔ فخر و مباحات کے لیے بہت زیادہ سب سے بہتر بننے کے لیے لباس نہ پہنے۔ بہرحال یہ جو اچھا لباس انسان جو زیب تر کرتا ہے، یہ ہر انسان کے اپنے ذہن کے اوپر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک انسان اچھا لباس پہن کر آیا ہے اور اس لیے پہن کر آیا ہے کہ لوگوں پر وہ فخر و مباحات کرے، سب سے بہتر بنے۔ آپ اس کے ذہن کے اندر نہیں گھسے ہیں اور آپ اس کے ذہن کو نہیں جانتے ہیں کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ ہاں، یہ انسان اگر اسلامی تعلیمات اس کے اندر ہے اور محمد و آل محمد کی تعلیم اس کے پاس ہے تو وہ اس چیز کو خود سمجھے گا کہ جو ہم لباس پہن رہے ہیں وہ فخر و مباحات اور خود پسندی کے لیے نہیں پہنے ہیں بلکہ نعمت کا شکریہ ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ انسان کو اچھے لباس کے لیے، انسان کو اچھا کھانا کھانے کے لیے، انسان کو اچھے گھر میں رہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پیسہ کمائے، وہ محنت مزدوری کرے، محنت کرے۔ وہ جس فیلڈ میں ہو اسے چاہیے کہ محنت مزدوری کر کے
پیسہ کمائے اور اچھی زندگی جیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے بھی محنت مزدوری کی ہے، اور انہوں نے لوگوں کو شوق و تشویق بھی دلایا ہے کہ انسان محنت مزدوری کرے، محنت کرے اور اپنے لیے حلال روزی کمائے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کسب معاش کرنا، روزی حاصل کرنا جہاد کرنے کے برابر ہے۔ ایک بار رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھیت سے گزرے، کسان کے پاس سے گزرے، ایک فلاح کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ زمین کو کھود رہا ہے تاکہ اس میں بیج ڈال کر اس سے دانے اگائے جائے۔ رسول اعظم اس کے قریب گئے، اس کو سلام کیا اور اس کے ہاتھ کو مانگا اپنی طرف، کہا کہ اپنا ہاتھ دے دے مجھے۔ اس کسان نے رسول اعظم کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو رسول اللہ نے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور اس کو دعائیں دی، کہا کہ تو بڑا بابرکت ہے کہ تو اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے، تو لہٰذا ہم اور آپ محنت سے نہ بھاگے۔ ادھر ادھر مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا کام ہو، اسے اللہ کا حکم سمجھ کے، رسول اعظم کا حکم سمجھ کے، ائمہ طاہرین علیہم السلام کا حکم سمجھ کے اپنے اہل خانہ کے لیے روزی اکٹھا کریں اور کمائیں تاکہ ہمارے اہل خانہ اچھی زندگی گزار سکے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ نے اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو ظاہری زندگی تمہیں جینا ہے، کتنے سال کی ہے، 70 سال کی، 80 سال کی جو زندگی ہے، اس کو اچھا بنانے کے لیے تمہیں محنت مزدوری کرنی ہے۔ جب اس ظاہری زندگی کے لیے کہا گیا ہے کہ تم محنت مزدوری کرنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو زندگی ابدی ہو رہنے والی ہے، اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی میں انسان داخل ہوگا مرنے کے بعد، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس زندگی کے لیے انسان کو کیا محنت کرنی چاہیے؟ اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان معرفت الہی حاصل کرے، احکام شرعیہ کو سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء فرماتے، سارے مراجع کرام کا متفق علیہ حکم ہے کہ ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ روزمرہ کے جو مبتلا مسائل شرعیہ ہوں، ان مسائل شرعیہ کو سیکھے، ان پر سیکھنا واجب ہے۔ اگر انسان روزمرہ کے مسائل شرعیہ کو نہیں سیکھتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اور وہ الٹا سیدھا عمل کر کے چلا جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ وہ مسئول ہے اپنے اعمال کا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں، ایک ہے قاصر، دوسرے ہے مقصر۔ قاصر کسے کہتے ہیں؟ قاصر اسے کہتے ہیں کہ ایک انسان شہر سے دور یا ایک ایسی جگہ بستا ہے جہاں پر دین نہیں پہنچ سکتا ہے، جہاں پر مسائل شرعیہ انسان بڑی آسانی سے معلوم نہیں کر سکتا ہے۔ وہاں پر اگر انسان محنت کرے اور مسائل شرعیہ کو جاننے کی کوشش کرے، مگر پھر بھی مسائل شرعیہ کا اسے جواب نہ ملے، پھر اس کے بعد اپنے اعتبار سے وہ عمل کر لیتا ہے، تو اسے فقہی اصطلاح میں قاصر کہا جاتا ہے۔ پھر وہ جو عمل کر لے گا اس کا امر اللہ قبول کر لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، وہاں پر کوئی عالم نہیں تھا، وہاں پر کوئی اسے ہدایت کرنے والا نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنے اعتبار سے محنت کر کے، کوشش کر کے علم حاصل کرنا چاہ رہا تھا، صحیح جواب حاصل کرنا چاہ رہا تھا، وہ جواب اسے جو ملا اس پر عمل کر لیا، اسے کہتے ہیں قاصر۔ لیکن مقصر کسے کہتے ہیں؟ مقصر اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک مسئلہ شرعیہ نہیں جانتا تھا، اور مسئلہ شرعیہ نہیں جانتا تھا اور اس نے کوشش بھی نہیں کی کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ بہت سارے مولانا وغیرہ یا ان کے دوست احباب ہوں، مگر اس نے کوشش بھی نہیں کی، کسی سے پوچھا بھی نہیں، پھر وہ عمل کر لیتا ہے اپنے اعتبار سے، اپنے ذہن کے اعتبار سے، تو یاد رکھیے گا کہ وہ مسئول ہوتا ہے اور وہ گناہ گار کہلائے گا۔ اس زمانے میں کوئی انسان قاصر نہیں ہو سکتا۔ واٹس اپ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انسان چاہے تو اپنے موبائل کے ذریعے سے بیٹھے بیٹھے کسی سے مسئلہ معلوم کر سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ کہہ دے کہ مولانا صاحب مولانا نہیں تھے، وہ کوئی بتانے والا نہیں تھا، مولوی صاحب نہیں تھے، ہمارے گاؤں میں پیش نماز نہیں ہے، ہمارے گاؤں میں مولانا نہیں ہے، لہٰذا ہمیں مسئلے کا جواب نہیں پتہ تھا، لہٰذا میں جیسے پڑھا میں نے عمل کر لیا۔ اس زمانے میں کوئی بھی قاصر نہیں ہے۔
واٹس ایپ آپ کے پاس فیس بک ہے، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، الحمدللہ بہت سارے آج کل دروس، بہت سارے مسئلے مسائل ماشاءاللہ علماء کرام اور طلاب اعظام خدمت کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر. آپ ان سے رابطہ کریں، آپ ان سے پوچھیں اس مسئلے کا کیا حل ہے، اس مسئلے کا کیا جواب ہے، وہ آپ کو بتائیں گے. تو آج کل کے زمانے میں قاصر نہیں ہے، سبھی اگر کوئی تساہل کرتا ہے اور مسئلے کا حل نہیں جاننا چاہتا ہے تو مقصر کہلائے گا اور اسے گناہ گار کہا گیا ہے. تو وہ زندگی جو 60-70 سال رہنے والی، اس کے صحیح بنانے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ محنت کرو. تو وہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو صحیح بنانے کے لیے کہ اللہ تمہیں حکم نہیں دے گا علم حاصل کرو، معارف اہل بیت علیہ السلام حاصل کرو تاکہ اپنی اس زندگی کو اچھا بنا سکو، ایک بہترین انسان بن کر اللہ وحدہ لا شریک کی خدمت میں جاؤ، اللہ کا صحیح بندہ بن کر جاؤ. تو یاد رکھیے گا کہ جناب موسیٰ نے ہمیں اس بات کی طرف دعوت دی ہے کہ ہم اور آپ اپنی ہدایت کے لیے اور اپنی اچھی زندگی کے لیے محنت کریں، چاہے وہ زندگی ظاہری ہو چاہے وہ زندگی باطنی ہو. اس آیت میں جناب موسیٰ نے جو کہا کہ تم لوگ رہو، ہم جاتے ہیں تاکہ ہم معلوم کریں کہ ٹھنڈک سے کیسے بچا جائے گا اور ہماری رہنمائی کیسی ہوگی. بہرحال جب جناب موسیٰ اس آگ کے پاس پہنچے تو آگ جل رہی ہے، مگر جناب موسیٰ کو کوئی انسان نہیں ملا جو جناب موسیٰ کی رہنمائی کرے. اتنے میں جناب موسیٰ حیران و پریشان ششدر ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگے. اتنے میں ایک آواز آئی، فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ. جب جناب موسیٰ آگ کے قریب گئے اور وہاں پر کسی کو نہیں پایا تو ایک آواز غیبی آئی، اے موسیٰ. یہاں پر دیکھیے جب آواز دی گئی جناب موسیٰ کو تو مصدر صوت کی گفتگو نہیں کی گئی ہے کہ کہاں سے آواز آئی، کدھر سے آواز آئی. بس کہا گیا کہ ایک آواز آئی، نہ آواز دینے والے کا تذکرہ کیا گیا ہے نہ جہت آواز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کس سمت سے آواز آئی. بس یہ کہا گیا کہ نودیا. نودیا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے عربی زبان میں ایک چیز ہے، ایک ہے معروف، ایک ہے مجہول، ایک ہے معلوم، ایک ہے غیر معلوم. معروف اور معلوم جب کہا جائے گا، جیسے فعل ماضی معروف یا فعل مضارع معروف، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاعل معلوم ہوتا ہے، فاعل معروف ہوتا ہے کہ کرنے والا، فعل کرنے والے کا تذکرہ ہوتا ہے اس جملے میں. اس وجہ سے کہتے ہیں فعل ماضی معروف. جیسے ضربا زید امرن، زید نے مارا امر کو. تو یہاں پر کیا کہا جائے گا؟ ضربہ فعل ماضی معروف ہے. لیکن اگر ہمیں یہ چھپانا ہو کہ امر کو کس نے مارا تو وہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں ضربہ امرن، امر کو مارا گیا. یہاں پر تذکرہ نہیں ہے کہ زید نے مارا ہے یا بکر نے مارا ہے یا کس نے مارا، بس یہ کہا گیا ہے کہ امر کو مارا گیا ہے. کس نے مارا یہ نہیں پتہ. تو فعل ماضی معروف یعنی جسے ہم معروف کہتے ہیں یا معلوم کہتے ہیں، یہاں پر فاعل کا تذکرہ ہوتا ہے، لہٰذا فاعل معلوم ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے ہم معلوم کہتے ہیں یا معروف کہتے ہیں. لیکن اگر فعل مضارع مجہول ہو یا فعل ماضی مجہول ہو تو یہاں پر فاعل کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، فاعل غیر معلوم ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے ہم غیر معلوم کہتے ہیں. تو اس صیغہ میں اللہ نے کہا ہے نودیا. نودیا یعنی فعل ماضی غیر معلوم ہے، یعنی فعل ماضی مجہول ہے، اس میں فاعل کا تذکرہ نہیں ہوا ہے. تو یہ نہیں بتایا گیا کہ کس نے آواز دی، مگر تفاسیر ملتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ آواز تھی جناب موسیٰ کے لیے. بہرحال جناب موسیٰ جب وہاں پر گئے تو ان آواز دی گئی اے موسیٰ. پھر جناب موسیٰ جب متوجہ ہوئے تو ایک آواز ہے انی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں. جیسے جناب موسیٰ نے یہ سنا، جناب موسیٰ اپنی جگہ رک گئے اور خاموشی سے اس صوت کی طرف متوجہ ہو گئے کہ یہ صوت کس کی آواز ہے، یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے. جناب موسیٰ بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ اس آواز کو سننے لگے. تو آواز آئی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہو، تم اپنے جوتیوں کو اتار دو.
اپنی جوتیوں کو اتار دو۔ اب یہاں پر رک کر ہم تفسیر کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو فخلا نعلیک کہا گیا ہے، اس فخلا نعلیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس فخلا نعلین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب فخلا نعلین اگر دیکھیں گے عام زبان میں جسے ہم ترجمہ صرف کہہ سکتے ہیں، تو فخلا نعلین کا ترجمہ یہی ہوا ہے، فخلا اے موسیٰ فخلا، اتار دو نعلیک اپنے جوتیوں کو، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے اختلاف کیا ہے۔ اکثر عامہ نے کہا ہے کہ فخلا نعلیک کا مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ گدھے کے چمڑے کی بنی ہوئی جوتیاں پہنتے تھے، اس وجہ سے جناب موسیٰ ایک وادی مقدس میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، تو اللہ نے جناب موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ اس گدھے کے چمڑے کی بنی ہوئی جوتیوں کو تم اتار دو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بیان کیا جاتا ہے، مگر ہمارے علماء نے اس توجیہ اور تفسیر سے انکار کیا۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کی توجیہ ہے اور تفسیر ہے کہ کیونکہ جناب موسیٰ ایک وادی مقدس میں جا رہے تھے تو اللہ نے حکم دیا کہ گدھے کے چمڑے کی بنی ہوئی جوتیوں کو آپ اتار دیجئے، یہ توجیہ قابل قبول نہیں ہے۔ مقابل میں ہمارے علماء فرماتے ہیں، کمال الدین تمام النیوا کی ایک روایت کو نقل کرتے ہیں سعد بن عبداللہ قمی کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں فرماتے ہیں راوی نے سوال کیا جناب امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے کہ ابن رسول اللہ فخلا نعلیک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فخلا نعلیک سا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا کہ گدھے کے چمڑے کی بنی ہوئی جوتیوں کو آپ اتار دیجئے، آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ فقال علیہ السلام من قال ذالک فقد افترا علی موسیٰ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جناب موسیٰ سے نعلین اتروا لیا تھا، جوتیاں اتروا لیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے گدھے کے چمڑے کی بنی ہوئی جوتیاں پہن رکھی تھی، تو یہ جناب موسیٰ پر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس نے جناب موسیٰ پر افترا باندھا، جھوٹ باندھا ہے، اور اگر وہ ایسا ایمان رکھتا ہے، ایسا مانتا ہے، ایسا اعتقاد رکھتا ہے، تو یاد رکھنا وہ جناب موسیٰ کی نبوت میں بھی شک کرتا ہے۔ یہ امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں اس نے جناب موسیٰ پر جھوٹ باندھا ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ پھر اس کی کیا توجیہ ہے، کیا اس کا مطلب ہے؟ تو جناب امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا اگر جو لوگ مانتے ہیں کہ اگر اللہ نے حکم دیا تھا جناب موسیٰ کو کہ آپ جوتیاں اتار دیجئے، تو اس میں دو چیزیں نکل کر آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جناب موسیٰ جو جوتیاں پہن رہے تھے اس جوتیوں کو پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر وہ جوتیاں طاہر نہیں تھیں، اگر وہ جوتیاں صحیح نہیں تھیں، تو جناب موسیٰ کے لیے کیسے یہ مناسب ہو سکتا ہے کہ اس جوتیوں کو پہنے جو جوتی طاہر نہیں تھی، جو جوتی پاک نہیں تھی، اس جوتیوں کو جناب موسیٰ کیسے پہن سکتے ہیں؟ اور اگر مانتے ہیں کہ نہیں ان جوتیوں میں کوئی مشکل نہیں تھی، وہ طاہر تھی اور اس کو پہن کر نماز پڑھنا جائز تھا، تو جناب موسیٰ کو اس وادی مقدس میں جانے سے کیوں روک دیا گیا؟ ایک زمین تھی، ایک وادی تھی، جناب موسیٰ وہ جوتی پہن کر چلے جاتے، کہ انسان اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اس وادی مقدس میں کیوں نہیں داخل ہو سکتا ہے؟ تو راوی نے کہا اے فرزند رسول پھر آپ اس کا جواب بتائیے، آپ اس کی تعویل و تفسیر بتائیے۔ قال علیہ السلام، پھر امام نے فرمایا ان موسیٰ علیہ السلام کانا بواد مقدس، موسیٰ علیہ السلام ایک وادی مقدس میں تھے۔ فقال یا رب انی اخلصت لک المحبت منی، جناب موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، ہم تجھ سے خالص محبت کرتے ہیں، بڑے اخلاص کے ساتھ محبت کرتے ہیں، صرف تمہیں سے محبت کرتے ہیں۔ وغسلت قلبی عمن سواک، اور ہم نے اپنے دل کو تیرے علاوہ کسی کی محبت کی آماجگاہ نہیں بنائی ہے، ہمارے دل میں صرف اور صرف تیری محبت ہے، تیرے سوا کسی کی محبت نہیں ہے۔
لیکن آپ توجہ فرمائیے، ایک طرف جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا ہم خالص تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے، مگر روایات ملتا ہے وَكَانَ شَدِيدُ الْحُبِّ لِأَهْلِهِ، جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب جب جناب موسیٰ کی خاصیت پڑھیں گے تو جناب موسیٰ کے لیے یہی ملتا ہے کہ جناب موسیٰ اپنے اہل خانہ سے اور اپنے گھر والوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ تو جب جناب موسیٰ نے یہ دعویٰ کیا اے خدا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں محبت کرتا ہوں، فقال اللہ تبارک و تعالی، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ تم اپنے جوتیوں کو اتار دو۔ یہ ترجمہ ہو گیا ہے، لیکن امام فرماتے ہیں فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ اے انزع حب اہلک من قلبک ان كانت محبتك لی خالصتا وقلبك من المیل الى من سوای مشغولان، اے موسیٰ اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم صرف مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم اپنے دل سے سب کی محبت نکال دو، حتیٰ کہ اپنے اہل خانہ کی محبت اپنے دل سے نکال دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ جب تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارے دل میں صرف ہماری محبت رہنی چاہیے، اور اگر ہمارے محبت تمہارے دل میں ہے تو تم پھر کسی سے خوف نہیں کرو گے اور نہ کسی سے امید رکھو گے۔ آیت کی تفسیر انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔